بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ راہ نجات پلیٹ فارم سے میں ہوں آصف، اور آج ایک بار پھر ہم آپ سب کے سامنے ایک اور درد بھری کہانی لائے ہیں۔ یہ کہانی سادات فیملی کی ہے، ایک بیوہ سید زادی کی ہے۔ ان کے شوہر کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا، جن کا نام تھا مدد علی شاہ۔ اب آپ نے ان سب کے گھر کے حالات دیکھے، ان کے گھر کے مناظر دیکھے، یہاں تک کہ جو سب سے بڑی درد کی بات ہم نے دیکھی کہ گھر کے حصے کی مٹی نکال کر انہوں نے اپنے کمرے بنانے کی کوشش کی، دیواریں لگائیں، لیکن چھت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں کہ چھت لگائی جا سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ بچے بیٹھے ہیں سید زادی کے، ان کے شوہر تو نہیں، کیونکہ سادات فیملی تھی، اس لیے ہم ان سے براہ راست تو انٹرویو نہیں لے سکتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے اس علاقے کی جو معزز شخصیت ہیں، سوشل ورکر ہیں، علی انور سیال صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کی وجہ سے، ان کے ریفرنس سے ہم یہاں پہنچے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا مزید بتاتا چلوں کہ یہ کہانی ضلع گھٹکی کے شہر مرپ ماتھلو کے آس پاس کے دیہات کی ہے۔ مزید میں انور بھائی سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ادا انور، آپ ہمیں بتائیں کہ جب آپ کو پتہ چلا یہاں کا تو آپ یہاں پہنچے، آپ کو کیسا لگا؟ تھوڑا بتائیں ان کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں راہ نجات والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کام اپنے سر اٹھایا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اعلیٰ کام ہے، اور یہاں تک کہ یہ سادات فیملی ہے۔ سید مدد علی شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، جب ہمارے پاس اطلاع پہنچی تو ہم نے اپنے طور پر کچھ کیا اور یہ مٹی کا گھر بنانے کی کوشش کی، لیکن اتنا تو ہے نہیں کہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ گھر کی مٹی اٹھائی، اب چھت، کھڑکیاں، دروازے باقی ہیں، اور یہ یتیم بچے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کمرے تو اپنی جگہ اس پوری فیملی کے چاروں طرف بھی دیوار نہیں ہے۔ بہت ہی غریب اور مسکین ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس ابھی کچھ نہیں بچا کہ یہ کہاں سے کھائیں، کہاں سے پئیں۔ لیکن یہ نزدیک والے رہنے والے کچھ لوگ کبھی کھانا دے دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، کبھی پیاسے بیٹھے ہیں، کبھی بھوکے بیٹھے ہیں۔ اور یہ ایسی کہانی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نبی پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کے آگے ہم جواب دہ ہیں کہ سادات آل رسول بھوکھی اور پیاسی بیٹھی رہے اور کھلے میدان میں بیٹھی رہے، ہم کلمہ پڑھتے رہیں، مسلمان کہلاتے رہیں، اور ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہی اپیل آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے یہ اچھا کام لے کر اٹھے ہیں اور یہ بیوہ سید زادی کا مدد کریں گے۔ غریبوں پر، ان بیوہ پر، یتیموں پر آپ ترس کھائیں، ان کی چار دیواری بھی بنوا دیں اور ان کے راشن کا بھی کوئی بندوبست کروا دیں، ان کی مدد کریں۔ ہم بھی اپنے طور پر کوشش کریں گے۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کا بڑا شکریہ، مہربانی۔ ادا انور بھائی، آپ بتا سکتے ہیں کہ سید مدد علی شاہ کی وفات کب ہوئی اور ان کے بچے کتنے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ سید مدد علی شاہ کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں۔ وہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ گزر کرتا تھا، پالتا تھا، لیکن اب مہنگائی اتنی عروج پر ہے کہ لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، وہ سیدوں کے غریب یتیم بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ صاحب ثروت سے اپیل ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی بندوبست کرے۔ آپ سب نے انور بھائی کی زبانی اس سادات فیملی کی کہانی سنی۔ آپ سب سے، اب سب مخیر حضرات سے، صاحب حیثیت حضرات سے، ان سب سے جو درد دل رکھتے ہیں، گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے ان سے تعاون کریں، ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، اور اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اگر آپ
ہمارے پلیٹ فارم راہ نجات کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ خود ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, ان کی ایڈریس بھی اسکرین پر ہے. اچھا, ابھی ہم آپ کو سید مدد علی شاہ کے بیٹے سے بات کراتے ہیں. یہ ان کے چھوٹے بچے ہیں, ان کا بڑا بیٹا, ان کی بچیاں بھی ہیں جو پردے میں. اور ہاں ان کی بیٹیاں بھی ہیں, لیکن وہ سادات ہیں, ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. لیکن ان کا بڑا بیٹا جو ہے, آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ سید قمر علی. سید قمر علی. سید قمر علی, آپ کے بابا کے جانے کے بعد گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کس طرح گزارا ہوتا ہے؟ کوئی کمانے والا ہے؟ آپ کچھ کرتے ہیں؟ وہ گزار گیا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے, چلنے بھی نہیں سکتے تھے. ہمارے پاس کچھ ایسا تھا بھی نہیں جو ہم گزارا کریں. ہمارے پاس ہوتا تو ہم کرتے, پر اب کچھ نہیں کر سکتے. وہ چلا گیا تو ہم کیا کریں ابھی. یہ جو آپ نے دیوانیں بنائی ہیں کمرے بنانے کے لیے, یہ آپ نے خود کیا ہے؟ ہاں, اپنے آپ نے مدد کی ہے, اور کس نے نہیں. آپ سب نے دیکھا کہ کتنی تکلیف سے یہ لوگ رہ رہے ہیں. ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے. اپنے گھر کے صحن کی مٹی نکال کر انہوں نے دیوانیں بنائی ہیں. آپ نے گھر کے مناظر دیکھے. ایک بار پھر آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ سب سے جتنا ہو سکتا ہے مدد کریں, تعاون کریں. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ.